آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ کن صورتوں میں روزہ کا قضا صرف لازم ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ یعنی روزہ توڑنے سے قضا بھی ہوتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ تو کن صورتوں میں صرف قضا واجب ہے، مطلب قضا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، کفارہ نہیں ہے۔ آج ان صورتوں کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل کا آپشن ضرور سلیکٹ کریں تاکہ آگے کوئی بھی ویڈیو ہم ڈالیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ گمان تھا کہ ابھی صبح صادق شروع نہیں ہوئی، یعنی کہ روزے کا ٹائم ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ کھایا پیا اور بعد میں اس کو پتا چلا کہ صبح صادق ہو چکی ہے، روزہ کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، پھر میں نے کھا لیا پی لیا۔ تو اس کنڈیشن میں صرف قضا لازم ہے، اس کا کفارہ لازم نہیں ہے، اور اس سے روزہ نہیں ہوگا تو آپ کو دوبارہ روزہ رکھنی پڑے گی، مگر صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ حوالہ بھائی در مختار۔ مسئلہ نمبر 2، کھانے پینے پر مجبور کیا گیا، یعنی اکراہ شرعی پایا گیا۔ اکراہ شرعی وہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو صحیح دھمکی دے کہ اگر تو روزہ نہ توڑے گا تو میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا، یا ہاتھ پاؤں توڑ ڈالوں گا، یا ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالوں گا، یا سخت ماروں گا، تو اس کو شریع کے حساب سے اس وجہ بن گئی، تو اس پہ صرف قضا لازم ہے۔ اگرچہ وہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھائے پھر بھی اس پہ قضا لازم ہے، اس پہ کفارہ نہیں ہے۔ حوالہ بھائی در مختار۔ یعنی اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا، قضا کا مطلب ایک روزے کے بدلے اس کو دوسرا روزہ رکھنا پڑے گا، یعنی ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا۔ حوالہ بھائی بہار شریعت۔ مسئلہ نمبر 3، بھول کر کھانا کھایا یا پیا یا جمع کیا یا نظر کرنے سے انزال ہوا تھا یا احتلام ہوا یا الٹی ہوئی، اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا، یہ سوچا کہ روزہ جاتا رہا، اب اس گمان کے چکر میں اس نے پھر دوبارہ جان بوجھ کے کھانا کھا لیا، تو صرف قضا فرض ہے اس پہ کفارہ نہیں ہے۔ اور یہ جتنے صورتیں ہیں جیسے بھول کر کھانا کھانا، جمع کرنا بھول کر، یا احتلام ہوا یا الٹی ورکے ہوئی، تو اس سے روزہ نہیں جاتا ہے، مگر بندے کو لگتا ہے کہ اس سے روزہ چل گیا اور اس کی وجہ سے اس نے کھانا کھا لیا، تو اس پہ صرف قضا فرض ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ حوالہ بھائی در مختار و بہار شریعت۔ مسئلہ نمبر 4، کان میں تیل ٹپکایا یا پیٹ یا دماغ کی جھلی تک زخم تھا، اس میں دوا ڈالی کہ پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی، یا حقنہ لیا یا ناک سے دوا چڑھائی، یا پتھر، کنکر، مٹی، روئی، کاغذ، گھاس وغیرہ ایسی چیز کھائی جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، یا رمضان میں بلا نیت روزے کی طرح رہا، یا صبح کو نیت نہیں کی تھی، دن میں زوال سے پہلے نیت کی اور بعد نیت کھا لیا، یا روزے کی نیت تھی مگر روزے رمضان کی نیت نہ تھی، یا حلق میں کے بوند کے برابر اولا جا رہا، یا بہت سا آنسو یا پسینہ نگل لیا، یا یہ گمان کر کے کہ رات ہے سحری کھا لی، یا رات ہونے میں شک تھا اور سحری کھا لی حالانکہ صبح ہو چکی تھی، یا یہ گمان کر کے کہ سورج ڈوب گیا ہے افطاری کر لیا حالانکہ ڈوبا نہ تھا، یا دو شخص نے شہادت دی کہ سورج ڈوب گیا اور دو شخص نے کہا کہ ابھی دن ہے اور اس پر روزہ افطار کر لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ ڈوبا نہ تھا، ان سب صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ حوالہ بھائی در مختار و بہار شریعت۔ مسئلہ نمبر 5، بچہ کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اسے روزہ رکھوایا جائے، نہ رکھے تو مار کر رکھوائیں۔ اگر پوری طاقت دیکھی جائے اور رکھ کر روزہ توڑ دیا تو قضا کا حکم نہ دیں گے، اور نماز توڑ دے تو پھر سے پڑھوائے۔ حوالہ بھائی بہار شریعت۔ مسئلہ نمبر 6، صبح صادق سے پہلے جمعہ میں مشغول تھا، صبح صادق شروع ہوتے ہی فوراً الگ ہو گیا تو کچھ نہیں، اور اسی حالت پر رہا تو قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ حوالہ بھائی رد المختار۔ مسئلہ نمبر 7، بھول کر جمعہ میں مشغول ہوا، یاد آنے پر فوراً الگ ہو گیا تو کچھ نہیں، اور اسی حالت پر رہا تو قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ حوالہ بھائی رد المختار۔ مسئلہ نمبر 8، میت کے روزے قضا ہو گئے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے فدیہ عطا کرے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو اس کا مطلب مال دولت کا جو حصے دار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، تو اس کی طرف سے ادا کرے۔ یعنی جب کہ میت نے اس کی وصیت کی، میت جانے والے نے وصیت کی کہ میرے روزے چھوٹ گئے تھے تو اس کا فدیہ ادا کر دینا، اور اس نے مال چھوڑا ہے، تو اگر اس نے مال نہیں چھوڑا ہے تو ولی پر ہے کہ وہ کرے تو بہتر ہے، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں۔ حوالہ بھائی بہار شریعت۔ ابھی جتنے بھی مسائل میں نے آپ کو بتائے ان سب صورتوں میں صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ کئی صورتیں ایسے بھی ہیں جن میں کفارہ بھی لازم ہے اور قضا بھی واجب ہے،
تو میں آنے والی ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ آج کے لیے دوستو بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ان مسائلوں کے بارے میں پتہ چلے اور وہ بھی دین کی باتیں جانیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک الگ مسئلے پہ چرچا کرتے ہوئے، تب تک کے لیے